कुरनेलियस की जिंदगी से सीख रहे हैं काफी दिनों से। अमाल की किताब के 10वें बाब में पहली आयत से ये स्टोरी शुरू होती है। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो तालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खरात देता और हर वक्त दुआ करता था। आमीन। इस शख्स के बारे में जब हम बाकी सारी स्टोरी पढ़ते हैं, और मैं खुद भी जब अकेला भी पढ़ता हूं, तो इस बात पर गौर करता हूं कि खुदा ने इसके लिए अपना आसमान खोल दिया, अपने फरिश्ता को भेजा कि वो इसको गाइड करे और इसको सिखाए कि वो किस तरह से खुदा की तालीम हासिल कर सकता है और किस तरह से वो यीशु मसीह की पहचान कर सकता है। सारी स्टोरी आपने पहले भी कई बार सुनी है और इस मजमून को हम काफी दिनों से चला रहे हैं। इसकी चंद खूबियां मेरे सामने आ जाती हैं। एक तो यह कि दीनदार था और दूसरा खुदा से डरता था, अपने घराने समेत डरता था। तीसरी बात यह कि खैत बांटने वाला था और चौथी बात यह है कि हर वक्त दुआ करता था। इसके एक पहलू पर हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से। खुदा से डरता था। खुदा से डरने वालों के लिए खुदा अपना आसमान खोल देता है। और दूसरी बात यह है कि खुदा अपना आसमान सिर्फ बरकत के लिए ही नहीं खोलता, बल्कि उसकी तालीम के लिए भी खोलता है कि उसको सही तालीम मिल सके। आमीन। अब ये दोनों बातें कि खुदा अपनी तालीम के दरवाजे उस पर खोलता है, जैसे कुरनेलियस पर खुले। खुदा ने फरिश्ता को भेजा कि वो पतरस के पास जाए, पतरस का अता पता भी उसको बता दिया और पतरस के साथ भी खुदा ने कलाम किया कि वो उसके साथ चला जाए। अब वो जब अपने मुंह को खोलकर उनको कलाम सुनाने लगा, तो बाइबल ये बताती है कि रूह कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। अब खुदा उसके लिए तालीम का दरवाजा भी खोलता है। फिर खुदा ने मुझे इसकी रहनुमाई के लिए ज़बूर नंबर 25वां ज़बूर, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत पर मुझे गाइड किया, ताकि मैं इस बात को समझूं और लोगों को समझा सकूं। 25वें ज़बूर में किस तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा अपने डरने वालों के लिए तालीम के दरवाजे खोल देता है। कौन सी तालीम? जो उसको पसंद है। तालीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन खुदा वो तालीम उसके लिए खोलता है जो उसको पसंद है। खुदा अपनी पसंद की तालीम के दरवाजे उस पर खोलता है, जिस तरह से कुरनेलियस पर खुल गए। और कुरनेलियस के लिए खुदा ने खादम भी मुहैया किया और कलाम के दरवाजे उस पर खुले ताकि वो यीशु मसीह की पहचान करे। इस तरह से लिखा है ज़बूर 25वें की 12वीं आयत से, वो कौन है
جو خداوند سے ڈرتا ہے. وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اس سے پسند ہے. کون ہے جو خدا سے ڈرتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خدا اس راہ کی تعلیم اس کو دے گا جو خدا کو خود پسند ہے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے اس کی جان راحت میں رہے گی. اس کی جان، کس کی جان ہے؟ اس کی اپنی جان راحت میں رہے گی. اور آگے لکھا ہے اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. خدا اس کی نسل کو بھی برکت دیتا ہے. یہ بعد میں سیکھیں، نسلوں کی برکت بعد میں. اور 14ویں آیت میں لکھا ہے خدا ان کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا. خدا اپنے راز اس پر کھول دیتا ہے. خدا اپنی تعلیم کے جو اس کو پسند ہے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. خدا اس کی نسلوں کو برکت دیتا ہے. اس کی اپنی جان کے خدا راحت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. خدا کے کلام میں جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی بلیسنگ، میں پچھلے مضمون میں بھی یہ بتا چکا ہوں اور بہت سارے حوالوں کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ خدا کس طرح سے ان پر اپنی برکت نازل کرتا ہے. لیکن اس دفعہ اور آگے بڑھیں گے اور خدا کے کلام کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور سیکھیں گے. اور ایک بات اور کہ خدا سے ڈرنے کا تجربہ بھی حاصل کریں. صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کے خوف کا، خدا کے ڈر کا مکاشفہ بھی حاصل کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خدا سے دعا ضرور کریں اور اس پر عمل بھی کرنا شروع کریں. خدا کے کلام میں ہم چند ایک حوالوں سے، چند ایک سٹوریز سے خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے. سلاطین میں ہم 4 باب میں پڑھتے ہیں، پہلی کتاب میں، تو ہمیں ایک سٹوری ملے گی وہاں پر کسی خاندان کے لیے، اور خدا کی برکت ان پر ٹھہرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. خدا نے ان پر برکت کے دروازوں کو کھول دیا. یہ سٹوری پہلی آیت سے 7ویں آیت تک چلتی ہے. سلاطین کی پہلی کتاب کی 4 باب میں، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. انبیاء زادوں میں سے ایک انبیاء کی بیوی اور آ کر الیشا سے بات کرتی ہے، نبی سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے، فریاد کر کے کہتی ہے کہ سن میری بات، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہی ہے
کیا جانتا ہے کہ تیرا خادم خدا سے ڈرتا تھا؟ اب مشکل بنی ہے کہ قرض خواہ آئے ہیں، قرض چڑھ گیا ہے، اور وہ میرے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو بائبل میں ہم نے کیا پڑھا؟ 25ویں آیت میں کیا پڑھا تھا؟ 25ویں زبور میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ان کی نسل جو ہے زمین کی وارث ہوگی، غلام نہیں ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والوں کی نسل زمین وارث ہوگی، برکت آئے گی۔ تو یہ کہتی کہ تیرا خادم، میرا شوہر مر گیا ہے، لیکن جب وہ جیتا تھا تو اس کے پاس ایک خوبی تھی کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے ڈرنے کی خوبی رکھتا تھا۔ اب اس کی نسل، اس کے بیٹوں کو قرض خواہ غلام بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تو اس کے لیے کچھ کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا خاوند، میرا شوہر خدا سے ڈرنے والا تھا۔ شاید یہ مکاشفہ اس کے پاس تھا، اس بید سے واقف تھی۔ خدا سے ڈرنے والوں کی نسل زمین کی وارث ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ یا خدا نے اس پر یہ بھید کھولا کہ وہ نبی کے پاس جائے اور اپنی بات اس کے سامنے کرے، اپنا خیال اس کے سامنے پیش کرے اور اسے بتائے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیتا، کن کے ساتھ؟ جو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنے والوں کے۔ خدا ان کے لیے آسمان کھولتا ہے، اس کی نسل پر بھی برکت ڈالتا ہے، نسلوں کو بھی خدا برکت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بید سے واقفیت نہیں ہے، اور اکثر لوگ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، چرچ کی ساری باقی رسومات کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے کا مکاشفہ شاید لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کرنیلیس کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس کی جو خوبیاں، 4 خوبیاں جو بائبل میں بتائی گئی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں، باقیوں پر بھی کریں گے آہستہ آہستہ۔ خوبی یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، لیکن ڈبل خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھرانے سمیت ڈرتا تھا۔ گھرانے سمیت کا مضمون ہم آگے سیکھیں گے، لیکن آج یہاں پر خدا سے ڈرنے کی جو برکت ہے، جو بلیسنگ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ خدا اپنے ڈرنے والوں کے لیے اپنا آسمان کھول دیتا ہے۔ الیشا نبی اس کے ساتھ بات کرتا ہے، مجھے بتا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ کچھ ہے تیرے گھر میں؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ لکھا ہے، اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں تیرے گھر، تیری لونڈی کے گھر میں، صرف ایک پیالہ تیل، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن راج لے۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور
उन सब बर्तनों में तेल अंडेलना और भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो अंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजंद गुजरान करें। आमीन। ये मौजा कैसे हुआ? इस मौजे की चंद एक बातें सीखें, इसकी वजह सीखें। क्या वजह है कि यह मौजा हुआ? खुदा अपने कलाम को जब नाजिल करता है तो वो अपने भेद खोलता है। चंद एक बातें यहां से सीखेंगे। पहली बात यह है कि उसका शौहर खुदा से डरने वाला था, और दूसरी बात यह है कि ये खुदा की बंदी जो खादम की बीवी है, ये भी खुदा परस्त थी। ये भी खुदा परस्त थी। मुश्किल पड़ी है, परेशानी आई है, तो वो किसी दरबार पर नहीं गई, वो खुदा के खादम के पास गई है। आज बहुत सारे लोग अपनी मुश्किल में गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन वो खुदा के खादम के पास आती है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, और साथ ये भी कि मेरा शौहर तेरा खादिम खुदा से डरने वाला, खुदा से डरता था। अब क्या हुआ? खुदा के खादिम ने महसूस किया कि इसको बरकत की जरूरत है। उसने उसके लिए एक दरवाजा खोला। उसने कहा, पहले ये कि तेरे घर में क्या है, कुछ है? अगर तेरे घर में कुछ है तो वो बताए। उसने साफ साफ कहा कि एक प्याला तेल के अलावा और कुछ नहीं है। अब खुदा उस तेल में बरकत देता है। उसने कहा, जाओ सारे मोहल्ले से, हमसायों से बर्तन ले आओ और अपने बेटों को अपने साथ अपने कमरे में ले जा और दरवाजा बंद कर ले, और बेटों से कहें कि वो ये काम करें कि वो बर्तन लाते जाएं, उठाते जाएं, लेकिन तू उस प्याले को अंडेलती जा। वो प्याले को अंडेलती गई और बर्तन भरते गए। एक बेटा खाली बर्तन सामने लाता, दूसरा भरा हुआ उठाता। इतनी ज्यादा बरकत, इतना ज्यादा बड़ा तेल, सारा कर्ज भी उतर गया, कुछ बच भी गए कि वो अपने घराने का इंतजाम करे। आमीन। अब ये घराना खुदा का घराना था, खुदा के लोग थे। एक तो वो जिसकी डेथ हो चुकी थी, वो खुदा से डरता था, उसकी बीवी खुदा परस्त थी, वो खुदा के खादम से अपनी मुश्किल शेयर करती है। फिर उसकी औलाद
اپنی والدہ کی بات مانتی تھی، اس کے بیٹے اپنی ماں کی بات مانتے تھے۔ اج دی اولاد ہوندی تے کی کر دی؟ آج کی اولاد کیا کری؟ وہ ماں کو حقیر سمجھتے، ماں کے مذاق کرتے۔ ماں تجھے سمجھ نہیں، ایسے نہیں کام بنے گا، یہ خالی برتنوں سے قرضے نہیں اترتے۔ کرتے نا، اس طرح کے مذاق کرتے نا، خالی برتنوں سے کچھ نہیں بنتا، ہمیں محنت نہیں ہوگی، ہمیں دوسرے ملک میں جانا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنی ماں کی بات کو مان لیا اور خدا نے اپنا آسمان ان پر کھول دیا، کیونکہ خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ خدا کے خوبصورت وعدے ہیں۔ پھر خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ خدا اپنی برکت کے وعدے کرتا ہے کہ وہ اپنا آسمان ان کی نسل پر بھی کھولے گا۔ خدا نے اس معجزہ کے ذریعہ سے یہ سکھایا کہ خدا اپنا آسمان کس طرح سے کھول سکتا ہے، خدا کس طرح سے برکت نازل کرتا ہے۔ کن پر؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ان پر اپنا آسمان بھی کھولتا ہے تاکہ ان کی مشکل ختم ہو، ان کی پریشانی ختم ہو، ان کی نسلوں کو برکت دیتا ہے۔ پھر خدا ان پر تعلیم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کون سی والی تعلیم؟ جو اس کو پسند ہے، جو خدا کو خود پسند ہے، وہ تعلیم کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ جیسے کورنیلیس کے گھرانے پر خدا نے تعلیم کے دروازے کھولے، خدا نے اسے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے گائیڈ کیا، خدا نے اسے کہا کہ وہ کہاں پر چلا جائے؟ جہاں پر اس کا خادم ہے جو صحیح تعلیم، درست تعلیم دیتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ نوکروں کو بھیجا گیا اور خدا نے اپنے خادم کو، اپنے بندہ کو گائیڈ کیا رویا کے ذریعہ سے، پھر روح القدس کے ذریعہ سے اس کے ساتھ کلام کیا گیا۔ پھر جب وہ آئے، واپس آئے، تو کرنیلیس نے اپنے گھرانے کے لوگوں کو جمع کر لیا، اپنے دوستوں کو جمع کر لیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لیا۔ پھر کلام کا دروازہ ان پر کھل گیا اور روح القدس سے معمور ہوئے۔ تو پطرس نے کہا، اب ان کو پانی کے بپتسمے سے کون روک سکتا ہے جنہوں نے ہماری طرح غیر زبانیں بولی اور روح القدس پایا؟ ہماری طرح، جس طرح سے پینتیکوس کے دنوں میں انہوں نے روح القدس پایا، اسی طرح سے انہوں نے بھی پایا اور خدا نے اپنی تعلیم کے دروازے ان پر کھول دیے۔ آمین۔ آئیں اس مضمون کو پھر سنیں گے، یہاں پر بریک کرتے ہیں، اگلے سنڈے پھر میں اسی پر بات کروں گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔